بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اگلے 5-7 دن یعنی کہ یہ ہفتہ کافی اہم ہے، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے، ان کے رہنماؤں کے لیے انہیں اچھی خبریں مل سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ انتہائی پھونک پھونک کر قدم رکھیں اور بہت ہی زیادہ محتاط رہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کل وزیر اعظم ہاؤس میں جو اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ جس میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور وہ اختلافات پیدا ہو گئے اس معاملے پر کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو فل ڈوز دی جائے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جتنی ڈوز دے سکتے تھے وہ ہم دے چکے ہیں، اس سے زیادہ ڈوز نہیں دی جا سکتی، کیونکہ صورتحال بالکل فیلڈ میں مختلف نوعیت کی ہے۔ اور عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے، عمران خان صاحب کی مقبولیت، ان کی شہرت وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی کی گئی، میں کھل کر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک اور بات بھی کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی آواز گھر گھر تک پہنچ چکی ہے، گھر گھر تک پہنچ چکی ہے۔ اس لیے اب اپنے اپنے گھروں کو بچائیں، یا پھر آپ کی خواہشات پوری کریں، آپ کی خواہشات اور آپ کے احکامات کی تعمیل کی جائے، یا پھر اپنے اپنے گھروں کو بچایا جائے۔ لہٰذا سب اپنے اپنے گھروں کو بچائیں اور کوشش کریں کہ کوئی مفاہمت کا راستہ نکلے اور الیکشن کی طرف بڑھا جائے۔ اور اس سے پہلے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں اب تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کر رہے ہیں کمپین، اور وہ نعرے بازی کر رہے ہیں فوج کے خلاف اور فوج کی لیڈرشپ کے خلاف۔ آپ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر بات ہوئی کہ ان باتوں پہ اگر آپ جائیں گے تو پھر ماضی سے یہ سلسلہ شروع کرنا پڑے گا، اور ماضی میں سٹنگ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ جو کچھ مریم صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے جو کچھ کیا، اور جو مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے خاص طور پہ جو بیانیہ بنایا، تو وہ پھر سلسلہ ذرا پیچھے سے شروع کرنا پڑے گا۔ پھر ایک اور بات بھی کی گئی کہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں اب آپ چھوڑ دیں۔ لیول پلینگ فیلڈ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ زمان پارک پہ پولیس نے چڑھائی کر دی، ان کی دیواریں توڑ دیں، ان کے دروازے توڑ دیے گئے، اور اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، جو کچھ گورنمنٹ نے جس طریقے سے مس ہینڈل کیا ہے اور طاقت کا بے دریغ استعمال کیا عمران خان صاحب کے خلاف، اس سے نقصان ہوا ہے پاکستان کا بھی، اور اس 14 جماعتی اتحاد کا بھی اس کو نقصان پہنچا ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ اور 2 دن کی حماقت زمان پارک آپریشن، ایک ضد، ایک اناد، اس سے یہ نقصان ہوا کہ عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ، خواہ وہ امریکن ذرائع ابلاغ تھے یا برٹش تھے یا یورپین تھے یا مڈل ایسٹ کے تھے، وہ سب کے سب وہ اس وقت متوجہ ہیں عمران خان کی طرف، اور عمران خان یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ پلز دی جا رہی ہے، یہ رپورٹس دی گئی ہیں کہ عمران خان صاحب یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک منظم انداز میں ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک منظم پلاننگ کی جا رہی ہے، اور ان پہ جو 100 مقدمات درج کیے گئے، اس سے بھی عمران خان صاحب کو سیاسی طور پہ فائدہ پہنچا ہے، لوکل یعنی کہ پاکستان کے اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، عالمی سطح پہ بھی ان کو فائدہ پہنچا ہے، کیونکہ جس طریقے سے مقدمات درج کیے گئے عمران خان صاحب پہ، اس میں دہشت گردی کے مقدمات بھی درج کر دیے گئے، توہین مذہب کے بھی اور توہین مسجد کے بھی، اور قتل، اقدام قتل اور غداری کے مقدمات، اس انداز سے جو مقدمات درج کیے گئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور پی ٹی آئی کے وزراء کے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے، اس سے بھی نقصان پہنچا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ یہ طاقت کا استعمال کر کے ہم کوئی کنٹرول کر سکیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جو پلز دی گئی، جو رپورٹ پیش کی گئی وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں، اس کے بعد کافی پریشانی کے آثار وہاں پہ موجود تھے، اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، پنکھیوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے دوری اختیار کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ پابندی، پہلی بات ہے کہ میٹیریل نہیں ہے، اتنا کون سا میٹیریل ہے، کس بنیاد پہ آپ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी आयद करेंगे। और अगर इसके खिलाफ कोई ऐसा इकदाम करने की कोशिश की गई, एक तो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रेशर आएगा, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी, जमहूरियत पसंद वाले जो इदारे हैं वो आ जाएंगे, मगरबी ममालिक आ जाएंगे, यूरोपियन ममालिक आ जाएंगे, और फिर उसके बाद इसको साबित करने के लिए हमने जाना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, हाई कोर्ट्स में, वहाँ कैसे साबित करेंगे कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई मवाद ऐसा, क्योंकि जो अंदरून खाना जो रिपोर्ट है वो दरून खाना की रिपोर्ट ये है कि ज़मान पार्क से तो कुछ नहीं मिला, ना ही कोई अस्करियत पसंद मिले, ना ही कोई खैबर पख्तूनख्वा और ना ही कोई कलादम तंजीमों के लोग मिले, ना ही कोई नाजायज़ असला मिला, तो उसमें तो सिवाय हमें रुसवाई के और कुछ भी नहीं मिला। और साथ ही साथ जो चौधरी एतजाज एहसन साहब मामलात को वो उन अंदर जो इजलास हुई कि जी चौधरी एतजाज एहसन साहब देखें किस हद तक जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों से गिले शिकवे किए गए और कि ये आपकी क्या पॉलिसी है। सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी अपनी बात कर रहे हैं, एतजाज एहसन साहब भी बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं इमरान खान साहब के हक में, तो आखिर ये हो क्या रहा है। बहरहाल ये बहुत ही कोशिश की गई। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात उन्होंने कहा कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड में जाएंगे तो फिर मरीम साहबा आप पे भी मुकदमात 100 मुकदमात दर्ज करने पड़ेंगे, फिर नवाज शरीफ साहब पे भी मुकदमात दर्ज करने पड़ेंगे, फिर मुस्लिम लीग नवाज के वज़रा जो हैं उनके खिलाफ भी फिर इसी तरीके से मुकदमात दर्ज करने पड़ेंगे, फिर जाती उमरा में भी एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर मॉडल टाउन में भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर हमजा को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा, फिर आपको भी रेड करना पड़ेगा, फिर आपके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे तौहीन अदालत के और इदारों की तज़हीक करने के। तो फिर ये ज़रा सोच लीजिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड फिर क्या होती है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो फिर इसका मतलब तो यही लेवल प्लेइंग फील्ड है। फिर इसमें खामोशी से ये भी कहा गया कि देखें इमरान खान साहब की टांग पे तो 4 गोलियां भी लग गई हैं, तो इसलिए मेहरबानी करें अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कहना छोड़ दें और मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसलिए दूसरी फिर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब चैलेंज होगा मामला बैन करने का, तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव तो हो सकता है, अदालतों में ये 1-2 दिन भी ये चीज़ कायम नहीं रह सकेगी, क्योंकि तहरीक लब्बैक को बैन किया था। तहरीक लब्बैक के बारे में भी कोई मटेरियल, ऐसा मटेरियल कोई नहीं मिला था कि जाके आप कहें और उसमें कि जी तहरीक लब्बैक जो है वो कलदम तंजीम या उसमें कोई ऐसा मटेरियल पेपर्स में मौजूद था रिकॉर्ड पे। इसलिए उन्होंने कहा कि इससे अगर हम इसको कैद कर भी देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी और उसके बाद इमरान खान साहब मजीद ताकतवर होकर सामने आएंगे। तो ये काफ़ी 6 घंटे की ये इजलास जो था, 6 घंटे का तवील तरीन इजलास, और उससे पहले इंडिविजुअल्स मुलाकातें और फिर कॉर्नर मीटिंग, मुस्लिम लीग नवाज की अपनी मीटिंग, आपस में सलाह मशवरे। तो बहरहाल ये मामला कुछ फिट नहीं बैठते, इसलिए सियासी मैदान में मुकाबला किया जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बदस्तूर पेशकदमी कर रहे हैं और पेशकदमी करते करते वो हर चीज़ को फतह किए जा रहे हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि पॉलिटिकल बैटल ही लड़ी जाए उनसे, तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल उसका एक वहाँ पे ये भी तस्करा हुआ कि फील्ड में आपके अपने लोग, मुस्लिम लीग नवाज के अपने लोग जो हैं वो जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। पाकपतन से सरदार मुनसब डोगर 2 दफ़ा रुकने कौमी असम्बली रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए हैं इलेक्शन से पहले यकीनन, अब मुस्लिम लीग PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह नासिरा म्यो हैं कसूर से, वो नामवर खातून शख्सियत हैं, वो चली गई हैं PTI में। और मुस्लिम लीग नवाज को तो टिकट होल्डर उम्मीदवार नहीं मिल रहे और बार बार इश्तिहार देना पड़ रहा है। और मरीम साहबा 4 हल्कों से, हमजा शहबाज 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप खुद भी खतरे में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं। और साथ ही साथ इमरान खान साहब को ने ख़त भी लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और चौधरी एतजाज एहसन साहब भी इस सिलसिले में कुछ इक़दाम करने वाले हैं, क्योंकि ज़मान पार्क जो हमला किया गया उस सिलसिले में, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और जिस तरीके से सियासी रहनुमाओं को, सियासी कारकुनों को, जर्नलिस्टों को, मीडिया वर्कर्स को उठाया जा रहा है और मीडिया पे जो जबर है, ये सारे मामला पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे गए हैं। इमरान खान साहब ने खुद भी खत लिखा है और ये कहा है कि जनाब ये इस पे तवज्जो दी जाए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ गुफ्तगू भी की है, एक मैसेज कन्वे किया है खास तौर पे कोयटा से। उन्होंने कहा है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कोयटा पहुंचे हुए थे, उन्होंने 2-3 बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि रियासत माँ की तरह होती है और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की जिम्मेदारी है।
اور جبکہ ہماری ذمہ داری ہے آئین اور قانون کے مطابق اداروں کا تحفظ کریں، قانون اور عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے۔ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ راستہ قانون اور ترقی کا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ ملک میں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، ترقی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جبکہ ملکی حالات ہمارے سامنے ہیں اور لہٰذا اختلاف کو چھوڑ کر ملک کے لیے سوچنا چاہیے۔ یہ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے، ایک میسج کنوے کر دیا ہے کوئٹہ میں کھڑے ہو کے کہ جناب اختلافات کو چھوڑیں اور لڑائی کو چھوڑیں، آپ آگے بڑھیں اور ملک کی ترقی کے لیے اقدامات کریں، وہ زیادہ ہے، اور اختلاف چھوڑ کے ملک کا سوچیں۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے ویڈیو لنک کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ویڈیو لنک کی سہولت کو استعمال کیا جانا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ اور عمران خان صاحب نے ایک یہ بھی لیٹر لکھا ہے اور پیٹیشن بھی فائل کیا ہے، خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں، عدلیہ سے رجوع بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں یہ ان کو یکجا کر دیا جائے اور ان کو ایگزامن کیا جائے اور ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو سہولت دی جائے، اور تاکہ وہ الیکشن کمپین بھی چلا سکیں، ان کی سیکورٹی بھی کمپرومائز نہ ہو اور وہ اپنا عدالتوں کے سامنے بھی پیش ہوں۔ لیکن الیکشن کمپین، الیکشن مہم، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو موقع دیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی کی گئی اس اجلاس میں، الیکشن کا کہا گیا جی الیکشن نہیں کروانے ہم نے اور اس سے ہماری جان چھڑوائیں۔ تو الیکشن کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن تو کروانے پڑیں گے، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کو الیکشن آ چکا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ سیکنڈلی یہ کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوبارہ سے کہہ دیا اور فیصلہ کر دیا، حکم نامہ جاری کر دیا، تو پھر الیکشن ہر صورت میں ہوں گے اور پھر ان انتخابات کو روکا نہیں جا سکے گا اور ہم رزسٹ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پہلی رزسٹنس انہوں نے کہا جی وزارت خزانہ کی طرف سے ہوگی، تو وزیر خزانہ صاحب کیا فنڈز دینے سے انکار کر سکتے ہیں؟ اس پہ خاموشی تھی۔ تو اگر وزارت خزانہ الیکشن کمیشن کو فنڈ ریلیز کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی ہے، پولیٹیکل نیریٹو اپنا، لیکن الیکشن کے لیے پیسے جب دے دیے تو اس کا مطلب ہے حکومت بھی مجبور ہو گئی۔ اب ایک ہی راستہ وہ یہ ہے کہ اب آپ الیکشن کی طرف جانے کا سوچیں، یا تو دونوں صوبوں کا الیکشن کروائیں یا پھر تمام الیکشن ایک ہی دفعہ کروانے ہیں، تو پھر قومی اسمبلی توڑیں اور آگے بڑھیں۔ اگر اس سے پہلے کوئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو قانون سازی کر لیں۔ تو یہ بتا دیا گیا ہے۔ اب انتظار کیجیے 22 مارچ کا، یعنی کہ پرسوں کا، تو دیکھتے ہیں کہ بلکہ کل کا انتظار کیجیے، پرسوں نہیں، کل کا اجلاس پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے، اس میں دیکھیے کہ یہ کیا لیجسلیشن لے کے آتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکلی مقابلہ کریں گے یا پھر اینٹی کلاک چلیں گے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اینٹی کلاک چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عدالتیں کھڑی ہیں، موجود ہیں، اور اسی لیے جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے ساتھ بھی جو کچھ انہوں نے کھیل کھیلنا تھا وہ بھی فلاپ ہو چکا ہے، اور جسٹس نقوی صاحب نے اپنی طرف سے، ان کے بیٹوں نے بھی اور انہوں نے بھی ہر چیز کھول کر بیان کر دی ہے اور ہر طرح سے بتا دیا ہے، کاؤنٹر نیریٹو بھی دے دیا ہے، اپنا جواب بھی دے دیا ہے، اور وہ معاملہ بھی ٹائم فش ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر وہ معاملہ گیا بھی تو پہلی ہی ہیئرنگ پہ اڑ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز ریکارڈ پہ موجود ہے، ایف پی آر کے سامنے ڈکلیئرڈ ہے اور کوئی اس میں چھپا ہوا کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے وہ ایک پریشر ڈالنے کی جو کوشش کی گئی تھی، ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا، صرف وہ ایک خاص مقصد کے لیے کیا گیا تھا۔ جو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے، اور دیگر آنریبل کورٹس کو بھی دبانے کے لیے، آنریبل ججز کو بھی ملائن کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ تو اس کا جواب ثاقب نثار صاحب نے کتنا کثر لیا ہے، وہ خواجہ طارق رحیم صاحب اور ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو سنی لیں، اس میں ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی کہ وہ کس حد تک اس کو سیریس لے رہے ہیں اور کتنا ان پہ اثر ہوا، بلکہ وہ تو الٹا انہوں نے بتایا ہے، ظاہر ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ثاقب نثار صاحب بہت جہاں دیدہ جج ہیں، اور ان کو محض گالیاں دے کے اور موجودہ عدلیہ کو اور موجودہ ملٹری لیڈرشپ کو دباؤ میں لانا، یہ ماضی کے قصے تو ہو سکتے ہیں، ماضی میں تو یہ چلتے رہے ہیں، لیکن مستقبل میں شاید نہ چلیں۔ تو دیکھتے جائیے ہوتا کیا ہے، جاگتے رہیے، یہ ہفتہ کافی اہم ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔